مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجاجی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ حضرات محترم، آج قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جن بھی ہے انسان بھی، یوں تو بہت سے مخلوق ہے، ہر طریقے سے عبادت کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے تو پھر اس دنیا سے اس کی ہستی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی پیڑ تب تک کھڑا رہتا ہے جب تک وہ ذکر اللہ میں غافل رہا کرتا، ذکر اللہ کرتا رہتا ہے۔ جس دن ذکر اللہ سے غافل ہو گیا سمجھو کہ اس پیڑ پر آری چل جاتی ہے۔ تو اسی لیے اور مخلوقات اور چیز جمادات حیوانات کے تعلق سے نہیں بتایا، صرف فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ذکر جانتا ہے تو انسان ہے، اور سب سے زیادہ غافل ہے تو انسان ہے۔ خواب غفلت میں اتنا سویا ہوا ہے جس کو یہ تک پتہ نہیں کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہم کو وجود بخشا، ہمارے لیے اتنی سی بھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ اپنے پروردگار کو راضی کر لیں۔ اور راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلی عبادت جو بہترین عبادت ہے، حدیث مصطفیٰ ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا مرتبہ جو ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ انسان چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے وہ مفلس ہو، چاہے کنگال ہو، کسی پر نماز معاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے پھر آئے تو حج معاف ہو سکتا ہے، کیونکہ ہے نہیں اتنی وسعت۔ رمضان میں اگر روزہ نہ رکھ پائے، ایسی نزل لاحق ہو چکا تو اس کا فدیہ ادا کرے، رمضان کا روزہ اس کے اوپر معاف ہو جاتا ہے وقت ہے۔ اگر ایسی بیماری ہے کہ نہیں بعد میں ادا کر سکتا تو بعد میں ادا بھی کر سکتا ہے۔ لیکن نماز تو بستر مرگ پر بھی نجات نہیں ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہے اور وقت نماز آ جائے تو پھر اس وقت بھی نیت کر لو نماز کی، یعنی اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ سب سے زیادہ غافل ہم اسی چیز سے، ہمارے پاس اتنی سی فرصت نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی فضیلت اس سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نماز جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی کا نام ہے، جنت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی کا نام نماز ہے۔ اور حضرت مولانا صدر الشریعہ امجد علی فرماتے ہیں، بہار شریعت کے مصنف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی چیز، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، یہ جب دینا ہوا بندوں کو تو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے محبوب تک پہنچایا کہ آپ کے محبوب، آپ کی جو امت ہے وہ حج ادا کرے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے۔ مگر نماز دینا ہوا تو جبرائیل کو نہیں بھیجا، رب نے اپنے محبوب کو علامہ کا بلایا، اپنے محبوب کو بلایا۔ معراج کی رات، ابھی جس کے مہینے کے بعد ایک مہینہ، اس کے بعد جو رجب کا مہینہ آئے گا پھر ذکر ہوتا ہے کہ شب معراج کیا ہوا تھا، محبوب اور رب سے ملاقات ہوئی اور نماز تحفہ ملا نماز کا۔ یہ واقعہ آپ سنتے رہتے کہ نماز کا تحفہ ملا، تو نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے بھی روکتی ہے، بری باتوں سے بھی روکتی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کی طرح، واسجدوا مع الساجدین، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کی طرح۔ اللہ اللہ، اب نماز کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر نماز ہے، تو یہ نماز کی افضلیت ہے۔ فرماتے رب ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً بیچ والی نماز کی۔ علماء کرام فرماتے بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ جب کوئی بندہ عصر کی نماز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے قوت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ نماز صرف اس لیے نہیں کہ رب کے بارگاہ میں افضلیت ہے، رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اگر انسان اس نماز پر عمل کر لے تو بہت سی بیماریوں سے رب خود اس کو نجات دے دیتا ہے، بہت سی بیماریوں سے۔ جب کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کے نور کو بڑھا دیتا ہے۔ کتنا کالا کلوٹا انسان ہو مگر فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا رہے تو اس کے نور کی پہچان ہی الگ ہو جایا کرتی ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ یار میں تو بہت سب دیکھا جو نماز پیشانی کو چھل چھل کے گھٹے بنا لیتے پھر اس کی نماز، کہا کہ نماز میں عشق مصطفیٰ بھی ہونا ضروری رہتا ہے، بغیر عشق مصطفیٰ کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوا کرتا۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو مقدر کی معراج ہو جایا کرتی۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ تھا، اور جس کے نماز میں مصطفیٰ کا خیال آئے، عاشق مصطفیٰ ہو تو مقدر کی معراج ہو جائے، وہ کسی اور کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوگی، وہ کسی اور کا عقیدہ ہے۔ تو نماز سب سے افضل عبادت ہے، لیکن نماز ہم کو ٹائم سے پڑھنا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے اس نمازی کے لیے، کون سے؟ جو نماز کو مؤخر کر کے پڑھا کرتے ہیں، مؤخر کر کے، تاخیر کر کے پڑھا کرتے ہیں۔ اور ویل کے تعلق سے بڑے بڑے علماء کرام محدثین کرام فرماتے ہیں، امام غزالی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویل سے مراد ایک ایسی وادی ہے کہ اگر اس میں پہاڑ بھی ڈال دیا جائے تو پگھل جائے، ایسی وادی کا نام ہے، جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے۔ اور حضرت صدر السریہ مولانا امجد علی خان فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ یہ کن نمازیوں کے لیے ہے؟ جو نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، وہ لوگ جیسے ظہر کا وقت ہوا تو ظہر کے وقت میں نہیں، عصر کا وقت آ رہا ہے تو پھر ظہر کی نماز ادا ہو رہی ہے، مغرب کا وقت آ رہا ہے تو عصر کی نماز، یہ ان نمازیوں کے لیے ہے۔ تو ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ تو بتا جو نماز نہیں پڑھتے پھر ان کا حال کیا ہوگا، جو نماز ہی کو چھوڑ دیتے اس کا حال کیا ہوگا۔ لوگوں اس لیے نماز یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اور حضرت صدر السریہ مولانا امجد علی فرماتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی میں سے ایک وادی کا نام غی ہے، یہ سب سے گہرا، سب سے زیادہ گہرا ہے جہنم کی وادیوں میں سے۔ اور فرماتے ہیں اس کے اندر ایک کنواں ہے، اس کنویں کا عالم یہ ہے کہ جب جہنم کے شعلے بجھنے لگتے ہیں تو اس کنویں کے منہ کو کھول دیا جاتا ہے، دوبارہ جہنم کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہاں اس نمازیوں کے لیے جگہ ہے۔ حضرات محترم، بے نمازی کا انجام کیا ہے؟ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، میرے سرکار ارشاد فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا تحقیق کہ وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ یہی تھا، صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ کفر میں اور اسلام میں فرق نماز کا ہے، کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، فرق یہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز نہ پڑھے اس کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔
یہ تو ان لوگوں کے لیے جو سہم. لیکن آؤ میں تم کو بتاؤں بے نمازیوں کا انجام کیا ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا نماز کو تاخیر کرتے ہیں. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور سرکار ہر دن روزانہ لوگوں سے پوچھتے اچھا آج بتاؤ تو نے کیا خواب دیکھا. سب سے پوچھتے ہیں. تو میرے سرکار نے فرمایا آج سرکار اپنے بارے میں کہ آج میں نے یہ دیکھا ہے کہ 2 شخص میرے پاس آئے, یعنی 2 فرشتے میرے پاس آئے. مجھ کو ایسی جگہ لے کے گیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص تھا جس کے اوپر کچھ بڑے پتھر اٹھا کے اس کے سر پر مارا جاتا تھا. پتھر سر اس کا ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا. پھر وہ پتھر جب دور جاتا تھا وہ چٹان, تو پھر وہ چٹان اٹھانے جاتا تھا تب تک اس کا سر درست ہو جاتا تھا. میں نے پوچھا فرشتے یہ کون ہے؟ کہا ابھی آگے چلیے. کہا میں نے آگے چلا تو دیکھا ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک لوہا ہے, لوہے کا راڈ ہے, اور اس سے وہ ایک شخص کے نکیل کو پکڑتا ہے, گھسیڑتا ہے, جس سے اس کا چہرہ پورا خراب ہو جاتا ہے. میں نے فرشتے یہ کون ہے؟ کہا آپ اور آگے چلیے. میں اور آگے چلا تو دیکھا ایک شخص ایسے ہے کہ ایک نہر ہے جو نہر پورا خون کا ہے, اور وہ شخص ایک شخص اس نہر میں تیر رہا ہے. جب وہ کنارے پہ آنے لگتا ہے تو ایک بڑا شخص ایک پتھر لے کے رہتا ہے, وہ پتھر مارتا ہے, پھر وہ بیچ میں پہنچ جاتا ہے. میں نے پوچھا فرشتے یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور اور آگے چلیے. میں آگے چلا, ایک ایک چیز کا نظارہ کرتا گیا اور آگے چلتا گیا. میں نے کہا ایک پیڑ ایک جگہ دیکھا بہت خوبصورت پیڑ ہے. میں نے اس پہ اوپر چڑھا تو دیکھا کچھ ایسے لوگ ہیں جو آدھے لوگ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے, آدھے لوگ بہت زیادہ کالا کلوٹا بدصورت ہے. میں نے ایک ایک چیز کا نظارہ کیا. میں فرشتوں سے پوچھتا گیا, آگے بڑھتے گئے. جب آخر وقت آیا فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے دیکھا ایک وہاں پہ نہر ہے. فرشتے اس لوگوں سے کہہ رہے کہ اس نہر میں ڈبکیاں لگاؤ. جب ڈبکی لگایا تو وہ بھی پہلے کی طرح خوبصورت ہو گیا. اللہ اللہ سب کا ذکر فرشتے فرماتے ہیں. پہلا وہ شخص جس کے اوپر سر پر پتھر کو چلا جا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا, جب نماز کے وقت میں سستی کرنے والا بے نمازی تھا. جب نماز کا وقت آتا تھا تو یا تو سو جاتا یا سستی کی وجہ سے مسجد نہیں جاتا تھا. پھر فرشتے چٹان اٹھا کر اس کے سروں کو پھوڑ رہے تھے. یہ وہ لوگ تھے. اللہ اللہ کچھ ایسے لوگ تھے جو اس کو سمندر میں تالاب میں تیر رہا تھا, اور حال یہ تھا کہ وہ جب قریب کنارے پہ آنے لگتا تھا تو پھر اس کو مار کے بیچ میں کیا جاتا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو سود کھایا کرتے تھے. اللہ اللہ فرماتے کچھ ایسے لوگ تھے جس کے چہرے کو فرشتے نکیل کھینچ رہے تھے, اس کا چہرہ جسم پورا نچوڑ جاتا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو زنائیں کیا کرتے تھے. ایک ایک کا ذکر فرماتے پتہ یہ چلا کہ لوگوں بے نمازی کا انجام کیا ہے, کہ جب بندہ کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نمازی بے نمازی کا حال یہ ہے کہ اگر بے نمازی جس راستے سے گزر جاتا ہے وہ راستہ بیابان بن جایا کرتا ہے, سنسان بن جایا کرتا ہے. فرماتے میرے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ہوا ایک بستی سے, تو دیکھا یہ بستی ہری بھری بستی ہے. عالم یہ کہ ہر جگہ کھانے پینے کے سامان, میٹھا پانی, چاروں طرف لوگ چہل پہل کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ادھر سے گزرے. 3 سال کے بعد واپس آئے تو دیکھا ہر چیز ختم ہو گیا ہے. وہ میٹھا پانی کا چشمہ پھیکا پڑ گیا ہے. لوگوں کے لاشیں بے کفن ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں. اس بستی کی لہلائی جو خوبصورتی تھی سب ختم ہو گیا. پروردگار کی بارگاہ میں مولا یہ کیا ہوا ہے؟ حال یہ ہے کہ اب 3 سال پہلے گزرا تھا تو 3 سال پہلے کا عالم یہ تھا کہ یہ بستی لہلہا رہی تھی, میٹھا پانی کا چشمہ جاری تھا, لوگ اس سے پی کر سیراب ہو رہے تھے. مگر آج لوگوں کی بے گورے کفن لاش ادھر ادھر پڑی ہوئی ہے. اللہ اللہ تو یہ نہیں کہا یہ لوگ بے نمازی تھے, کیا بے روزہ دار تھے, یا یہ لوگ سود کھایا کرتے تھے, زنائیں کیا کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی, اے عیسیٰ علیہ السلام یہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, حج و زکات بھی کرتے تھے, سب کرتے تھے, مگر یہ جو میٹھا پانی کا چشمہ ہے نا, ایک دن آیا تھا ایک بے نمازی نے اس سے پانی پیا تھا, اور اس بے نمازی کے پانی پینے کی وجہ سے جس نے بھی اس سے پانی پیا ہے سب کا حال یہ ہو چکا ہے. پتہ یہ چلا بے نمازی اگر کہیں پانی پی لیتا ہے وہ رب کو گوارا نہیں ہے, اس جگہ ویران بن جایا کرتا ہے. بتا جس گھر میں باپ بھی بے نمازی ہے, جس گھر میں بیٹا بھی بے نمازی ہو, جس گھر میں ماں بھی بے نمازی ہو, بتا اس گھر کی ویرانی کا حال کیا ہوگا. آج کہتے کہ ہمارے گھر میں بلائیں آتی ہے, ہمارے گھر پریشان ہے, برکت نہیں ہوا کرتی ہے. یہ آپ کس کی ادھر اس کے دربار میں جا
جانتے, کبھی اس کے دربار میں دعا کر دیجئے, کبھی اس کی چوکھٹ پر کبھی اس کی چوکھٹ پر, کچھ نہیں ہے, نماز کی پابندی شروع کر دو, دیکھ تیرے گھر میں برکتوں کے انبار لگ جایا کریں گے, برکتوں کے انبار لگ جایا کریں گے. فرماتے ہیں کہ حضرت عقیل بن ابو طالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ کون ذات ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی ہے. فرماتے ایک مرتبہ سرکار کی ساتھ میں موجود تھا اور میرے سرکار کی 3 چیز کو میں نے دیکھا, اپنی نگاہوں نے مشاہدہ کیا. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ سرکار کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی, بیت الخلاء کی ضرورت ہوئی, تو سرکار نے ایسی جگہ ویرانی ہے جہاں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہے, میرے سرکار نے فرمایا کہ اب جاؤ سامنے والے جھاڑ سے کہو کہ آئے اور مجھے پردہ کر لے. فرماتے میں ابھی بولنا ہی چاہتا تھا کہ وہ جھاڑ آئی اور سرکار کو چھپا لیا, سرکار کو چھپا لیا. سرکار جب قضاء حاجت سے فارغ ہوئے آگے بڑھے. حضرت عقیل بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں پیاس کی شدت تھی, اور جب پیاس کی شدت تھی تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا, آقا پیاس لگی ہوئی ہے. میرے سرکار نے فرمایا یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا, اس سے جا کے کہو کہ اللہ کے نبی نے تجھے سلام کہا ہے, اور جو پانی ہو تیرے اندر تو وہ مانگا ہے. حضرت عقیل بن ابی طالب فرماتے میں گیا اور اس پہاڑ کی جانب مخاطب ہو کے فرمایا کہ پہاڑ تجھے اللہ کے نبی نے سلام کہا ہے. کتنے خوش قسمت ہے جس کو میرے آقا سلام کرے. فرماتے ہیں کہ سلام کیا, پھر فرماتے ہیں کہ سرکار نے پانی مانگا ہے. تو پہاڑ نے فصیح و بلیغ زبان میں عرض کیا کہ جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور قرآن پاک کی آیت کریمہ تھی, قوا انفسکم واہلیکم نارا وکونوا الحجارۃ وعدت للکافرین, یعنی اپنوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, کہ اس کے جو آگ ایندھن, اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, یعنی کل قیامت کے دن وہ آگ کو پتھر کو آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ نے تب سے میں نے اتنا رویا ہے نا کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جہنم کے پتھر میں سے میں ہوئی پتھر ہوں. میں نے اتنا رویا ہے کہ جتنے میرے اندر پانی تھا آنسو بہ کے باہر آ گیا. اللہ وہ پہاڑ عرض کرتا ہے. حضرت عقیل بن ابی طالب فرماتے ہیں میں نے 2 چیز مشاہدہ کر لیا. تھوڑی دیر آگے بڑھا, جب آگے بڑھا تو دیکھا ایک اونٹنی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اور سرکار کی بارگاہ میں الامان الامان کی صدائیں لگا رہی ہے. گویا سرکار وہ تھے جو ہر چیز کی زبان کو جان لیا کرتے ہیں, الامان کی صدائیں لگا رہے ہیں. میرے سرکار نے اونٹنی کو پکڑا, تب تک اونٹ والا بھی آ گیا. اونٹ والا بھی آ گیا, سرکار سے عرض شکایت کرنے لگا, یا رسول اللہ میں نے بہت زیادہ مال دے کر اس کو خریدا ہے, مگر آج جب میں اس کو ذبح کر کے گوشت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو یہ بھاگ گیا ہے. میرے سرکار اونٹنی کی طرف مخاطب ہوئی, کیا تم اپنے کام سے جی چرا رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ کسی اور میں تو نہیں, جتنا بوجھ دیا میں نے اٹھایا, جو چیز کہا میں نے کیا ہے, لیکن میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ ان شخصوں میں سے ہے جو عشاء کی نماز بغیر پڑھ کے سو جایا کرتا ہے. میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بے نمازی کی جو خرابی ہے اس میں بھی شامل ہو جاؤں, میں اس لیے بھاگا ہوں. پتہ یہ چلا کہ کوئی اگر بے نمازی ہوتا ہے اس سے جانور بھی پناہ مانگتا ہے. بتا اے انسان تو کس خواب غفلت میں ہے, آج نمازوں کو چھوڑ کر تو سوچتا ہے کہ میں نمازوں کو چھوڑ دیا, میں بہت بڑا مہان ہو گیا, ابھی میرا کام باقی ہے. تیرا وہ کام قابل قبول تب تک نہیں ہوگا جب تک تو اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا نہ لے, کیونکہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے, عبادت کرتا ہے, اس کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں برکت بھی دیتا ہے, اس کا کام پائے تکمیل تک بھی پہنچتا ہے. حضرات محترم, یہ بے نمازیوں کا انجام ہے. میرے سر فرماتے ہیں کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا شخص ہے, بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہے. حال یہ ہے کہ وہ اپنی بہن کو, اس کے بہن کا انتقال ہوا, اور انتقال ہونے کے بعد اپنی بہن کو جنازہ پڑھنے کے بعد جب قبر میں دفنانے گیا تو اپنی ضروریات کے جو سامان تھے, ڈاکومنٹس تھے, اس کے اندر چھوٹ گیا. جب دفن کرنے جا رہا تھا تو اس کے اندر جھولا, یعنی گر گیا. گرنے کے بعد قبر کو دفن کر دیا گیا. کرنے کے بعد جب واپس آیا اچانک دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا تو فنا چیز, فنا ضروری سامان قبر میں گر گیا ہے. پھر سے اس نے قبر کو کھولا, اور جب قبر کو کھولا تو کیا دیکھا, قبر میں شعلے بھڑک رہے ہیں. اللہ اللہ, فوراً قبر کو بند کیا, اپنی ماں کے پاس آیا, ماں بتا میری بیٹی, آپ کی میری بہن نے کون سا گناہ کیا ہے, کون سی خطا کی ہے, اللہ اللہ, جس کی وجہ سے اس کے قبر میں نے شعلے دیکھے ہیں, آگ کے شعلے مار رہے ہیں. اب اس کی ماں عرض کرتی تیری بہن کوئی غلطی تو نہیں کی, البتہ نمازوں کو تاخیر سے پڑھا کرتی تھی, نمازوں کو دیر سے پڑھا کرتی تھی. یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھا کرتی تھی, بلکہ نمازوں کو تاخیر سے پڑھا کرتی تھی. جب تاخیر سے پڑھنے والوں کا یہ انجام ہے تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا پتا اس کا کیا انجام ہوگا, نماز جو نہیں پڑھتا اس کا کیا انجام ہوگا. حضرات محترم, اسی لیے نماز کی پابندی
پابندی کرو. کوئی معمولی بات نہیں ہے ہم اپنے رب پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندے کا دل اور کیفیت نماز پڑھنے کا نہیں کرتا، اگر اس وقت وہ نماز پڑھا کرتا ہے تو سمجھو وہ کئی چیز کا حامل ہے، کیونکہ وہ اس ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کو آدمی کو لذت ملتی ہے کہ نماز پڑھوں تو مزہ ملے گا، کیونکہ سورہ کی تلاوت کریں گے، قرآن کی تلاوت سنیں گے، اس کو مزہ ملے گا. وہ تو مزے کے لیے نماز پڑھتا ہے. مگر حضرت محدث اعظم ہند فرماتے ہیں وہ شخص جس کو دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا، اب اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس لیے پڑھتا ہے کہ رب کے ڈر سے پڑھتا ہے. اور جب بندہ ڈر اپنے دل میں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے، اس کے خطاؤں کو مٹا دیا کرتا ہے. اسی لیے لوگوں نماز کی پابندی کرو. جو حضرات ابھی تک بھٹکے ہوئے کہ ہم رمضان والے نمازی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ شخص کے لیے خرابی ہے جو شخص اپنے دنیا میں رہ کر اپنے گناہوں کو بخشش نہ کروائے. ایک نماز دوسری نماز کے آنے تک کا کفارہ ہے، ایک دن دوسرے دن آنے کا کفارہ ہے، ایک ہفتہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ آنے کا کفارہ ہے. جو اس طرح معافی نہ کر پائے تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان آنے کا کفارہ ہے. پتہ یہ چلا کہ لوگوں اب تک اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو کوشش یہ کرو کہ اب نہ چھوٹ پائے، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا. سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، بتا تیری نماز مکمل ہے کہ نہیں، تیرا روزہ مکمل ہے کہ نہیں، تیرا حج و زکات مکمل ہے کہ نہیں. بتا اس وقت تو کیا کرے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کون ذات ہے، حضرت علی کی داماد پیغمبر بھی ہے، لیکن فرماتے جب نماز کا وقت آتا تھا حضرت علی کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، کانپنے لگتے تھے. کسی نے کہا اے علی اتنا قوی ہیکل بہادر انسان ہونے کے بعد کانپ رہا ہے. عرض کرتے تجھے پتا نہیں کہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور نماز کی کیفیت کیا ہے، حدیث جبرائیل ہے، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص سے جس کی تعویل میں پہلے بھی کر چکا ہو. میرے سرکار نے فرمایا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اس احسان کے بدلے میں فرمایا تھا کہ تم خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا اے علی یہ بتا کیا تو نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ علی فرماتے میں سجدہ تب تک نہیں کرتا جب تک خدا کا دیدار نہیں کر لیتا، جب تک خدا کو دیکھ نہیں لیتا تب تک میں عبادت نہیں کرتا. پتہ یہ چلا یہ حضرت علی کی نماز تھی. فرماتے تم خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر اتنا نہ ہو تو یہ دل میں ضرور خیال کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جب بندے کے دل میں یہ پیدا ہوگا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ شراب کی بٹی میں کبھی نہیں جائے گا، وہ جوئے کے اڈے میں کبھی نہیں جائے گا، وہ عیاشیوں کی طرف کبھی نہیں جائے گا، وہ چوری کی طرف کبھی نہیں جائے گا. وجہ کیا ہے کہ جب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا ہم جس جگہ جائیں پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا وہ بندہ کبھی گناہ کر نہیں سکتا، وہ بندہ کبھی خطا کر نہیں سکتا، وہ بندہ کبھی گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتا. لیکن جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز رب ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. جب بندہ نماز کی پابند بن جائے تو پھر وہ سوچے میں گناہ کروں گا، ابھی تو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا، ابھی تو رب مجھے دیکھے گا. پتا میں اس وقت رب کے بارگاہ میں جب کہوں گا الحمدللہ رب العالمین. تفسیر بیضاوی ہے، رب ارشاد میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز میں اب کسی کو رب سے کلام کرنا ہو، کسی کو رب سے بات کرنا ہو، وہ نماز میں آ جائے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھے. جب کوئی بندہ الحمد پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، گویا ایسا ہے کہ وہ رب سے ڈائریکٹ بات کیا کرتا ہے. اور عالم یہ ہے کہ بندہ اپنے بارے میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مولا تمام تعریفیں پروردگار تیرے لیے ہے، الرحمن الرحیم، مولا تو رحمان ہے رحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. اب تک بندہ نبی پروردگار کی تعریف کر رہا ہے، اب تک بندہ پروردگار کی تعریفیں بیان کر رہا ہے. اب اپنے بارے میں بتاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اب سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پر مت چلا جس پر تیرا غضب ہوا. پتہ یہ چلا کہ اگر میں کسی کی بارگاہ میں جاؤں تو پہلے سلام کلام کیا جاتا ہے، پہلے اس کی خیر خواہی پوچھی جاتی ہے، پہلے اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، پھر اپنے دل کی کیفیت بیان کیا جاتا ہے. جب بندہ نماز میں
میں کھڑا ہو جاتا ہے، الحمد پڑھتا ہے، گویا پہلے رب کی تعریفیں بیان کر رہا ہے، پہلے رب سے استغاثہ کرتا ہے، پہلے رب کا ذکر کر رہا ہے۔ جب ہو گیا تو پھر بندہ اپنے حال دل بتا رہا ہے، اے اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اے پروردگار میں بہت بڑا خطا کار ہوں، مولا اب مجھے سیدھا راستہ چلا، اس راستے پر چلانا جس پر صحابہ کا راستہ ہے، اس راستے پر چلانا جو تابعین کا راستہ ہے، اس راستے پر چلانا جو ائمہ اربعہ کا راستہ ہے، اس راستے پر مت چلانا جو ابو جہل کا راستہ ہے، اس راستے پر مت چلانا جو عتبہ و سمیہ کا راستہ ہے، اس راستے پر مت چلانا جو ابلیس کا راستہ ہے، اس راستے پر چلانا جو اولیاء کاملین کا راستہ ہے، اس راستے پر چلا مولا جس پر بزرگان دین چل کے منزل مقصود تک پہنچ گیا ہے۔ اسی لیے لوگوں نماز کی پابندی کرو، کیونکہ بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو پھر رب سے بات کرتا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہم اپنے رب سے بات کریں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ